لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ایک خونریز سازش۔ قریش کو ناکامیوں پر ناکامیاں ہو رہی تھیں، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ مدینہ سے جو قبریں ان کے پاس آئیں، انہیں سن سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتے، جھنجلاتے، دانت پیستے، ہونٹ چباتے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے۔ کمینہ فطرت لوگوں سے جب کچھ بن نہیں آتا تو وہ اسی قسم کے اونچے ہتھیاروں پر اتر آتے ہیں۔ کفار قریش کو کسی طرح چین نہ آتا تھا، وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں کو کس عنوان سے ستایا جائے۔ کبھی صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں سوچتے، کبھی یہ اسکیم بناتے کہ کسی طرح حجاز کے قبیلوں میں بدزنی پھیلا کر اور بدویوں کو بھڑکا کر مدینے پر چڑھائی کر دیں۔ مدینہ کے یہود اور منافقوں سے قریش مکہ ساز باز رکھتے۔ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی نقل و حرکت کی اطلاعیں پہنچتی رہتی۔ قریش ازل و قارہ کے قبیلوں میں پہنچے اور ان کو دھمکی دی، لالچ سے بھی پرچایا اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے نیا دین نکال کر ہمارے آبائی دین کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ عرب کی خاندانی عظمت خاک میں ملی جا رہی ہے۔ وہ مقدس بت جو صدیوں سے ہماری مدد کرتے آئے ہیں، ان کی یہ مسلمان توہین کرتے ہیں۔ اگر اس فتنے کو نہ روکا گیا تو سارا عرب ایک دن محمد کے قدموں پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جانتے ہو اس وقت عرب کی کیا حالت ہوگی۔ ایک زبان سے بھی لا و حبل کی جے نہ نکلے گی۔ غریب اور فاقہ کش مسلمان شیوخ قریش کی برابری کریں گے۔ وہ شراب جس کا جام ہمارے اسلاف نے تلواروں کی چھاؤں میں پیے ہیں، اس کا پینا بند کر دیا جائے گا۔ تمام لذتیں، مسرتیں، تفریحیں ختم، ہر لطف اور خوش فعلی غائب۔ بس صبح سے شام بلکہ رات تک نمازیں پڑھو، کھڑے رہو، جھکو اور خاک پر گر پڑو، اور وہ بھی ایک خیالی اور اندیکھی ہوئی طاقت کے سامنے۔ قریش کی باتوں کا ان لوگوں پر جادو چل گیا۔ ان دنوں قبیلے کے 7 آدمی مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سازش یہ تھی کہ کسی بہانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ اپنے ساتھ لے آئیں اور پھر انہیں دھوکے کے ساتھ قتل کر دیں۔ یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پھر اسی انداز پر یہ سازشوں کی نوعیت بدل بدل کر صحابہ کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے۔ اس طرح ایک تو ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے قبیلوں کے آدمی جب یہ خبریں سنیں گے کہ عرب میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتی ہے، تو پھر اسلام کی طرف ان کا میلان اور طبیعت کا جھکاؤ عملی صورت اختیار نہ کر سکے گا۔ قوم ازل اور قارہ کے 7 آدمی جن کو قریش کی سازش نے ابھار کر مدینہ بھیجا تھا، مدینہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے مسکینوں جیسی صورت بنا لی تھی، جیسے یہ بڑے ہی سیدھے سادے، بھولے بھالے اور نیک صفت ہیں، اور اسلام کی کشش ان کو یہاں تک لے آئی ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے قبیلے اسلام کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کچھ ایسے اشخاص کو بھیج دیں جو اہل قبیلہ کو اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ حضور نے 10 صحابی مسلمان ان کے ساتھ کر دیے۔ عاصم بن ثابت مبلغین اسلام کے اس مقدس گروہ کے سردار اور معلمین کی اس جماعت کے امیر تھے۔ مدینہ سے ایک قافلہ مسرتوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ صحابہ کرام کو خوشی اس بات کی تھی کہ ہم تبلیغ حق کی خدمت انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناواقفوں کو اسلام کی حقیقت بتائیں گے، جو اب تک اسلام نہیں لائے ہیں ان پر اسلام پیش کریں گے۔ ہماری کوشش سے اگر چند آدمی بھی ہدایت پا گئے تو ہمارے اعمال نامے اس نیکی کی بدولت بہت وزنی ہو جائیں گے۔ قبول حق بہت بڑی سعادت
اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو سب سے بڑی بھلائی اور نیکی کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی صحیح سے گمراہی ہدایت سے بدل جائے۔ کوئی شک نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کا بدن ڈھانکنا اور مظلوموں کی فریاد کو پہچاننا بھی انسانیت کی خدمت ہے، مگر یہ بھلائی ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے کہ کسی کی صحیح اثر سے کوئی گمراہ ہدایت پا جائے۔ مدینہ سے چند منزل تک یہ لوگ بہت خاموش رہے، جیسے یہ سچ مچ ہدایت کے لیے متمنی ہیں، اور ان کے دل پہلے کی طرح سیاہ اور سخت نہیں رہے، مگر جب ان کی بستی کے آثار نظر آنے لگے تو ان کے دلوں کے چور ظاہر ہو گئے، منافقت بے نقاب ہو گئی اور قباستیں اپنے اصل رنگ میں سامنے آ گئیں۔ وہی تلواریں جو ابھی تک نیام میں تھیں نیام سے نکل آئیں۔ ان قبیلوں کے 200 جوان ان صحابہ سے مقابل ہوئے، انہیں گرفتار کرنا چاہا۔ صحابہ کرام دشمنوں کے اس خونخوار ہجوم کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے، ان کے حوصلے بلند رہے اور ان کی ایمانی جرت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لیں۔ ان کے تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ذلت کے ساتھ گرفتار نہیں ہو سکتے، تم بہت سے بہت یہی کر سکتے ہو کہ ہمیں قتل کر دو، مگر ہماری جرتوں اور ایمانی قوتوں کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ جان بلا سے چلی جائے، یہ تو ایک دن جانے کے لیے ہی آئی ہے، مگر ایمان پر آنچ نہ آئے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر بہت سے تھے اور یہ کل 10 آدمی۔ دشمن اپنے وطن میں تھے اور یہ پردیس میں تھے۔ وہ پہلے سے تیار تھے اور ان کو یکایک حملے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ صحابہ لڑے اور خوب جم کر لڑے۔ 8 شہید ہوئے اور باقی 2 صحابی حضرت خبیب اور حضرت زید کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ سفیان ہذلی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ وہ ان دونوں جانثاروں کو مکہ لے گیا اور قریش کو مژدہ سنایا کہ سازش پوری طرح کامیاب ہوئی۔ مسلمان اور خود ان کے رسول ہمارے دام تزویر میں آ گئے، مگر صاحبو یہ مسلمان ہوتے بہت بہادر ہیں، اور میں تو کہوں گا تھوڑے بے وقوف بھی۔ ہمارے نوجوانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھلا مٹھی بھر آدمی سینکڑوں مسلح نوجوانوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ 8 کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اللہ اللہ پکارتے ہی رہے، مگر ہم نے اپنی تلواروں اور برچھیوں سے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ایھا القریش، ان کے ایثار، ہمدردی اور جواں مردی کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے آ کر نیزے اور برچھی کے وار کو روکتا۔ خیر مختصر یہ ہے کہ ان 8 کی تو لاشیں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گی۔ ان 2 کو ہم گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ قریش کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں۔ بہت دن کے بعد یہ ایک خوشخبری ان کے کانوں نے سنی تھی۔ قریش نے ازل اور قارا قبیلوں کی بہادری کو سراہا کہ تم نے اہل عرب کی لاج رکھ لی، بس ایسے 2-4 مارکے اور سر ہو گئے تو مسلمانوں کو ختم ہی سمجھو۔ کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ اسلام کی ترقی رک جائے گی۔ سفیان ہذلی نے ان دونوں کو قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ قریش نے خبیب اور زید کو ڈرایا، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے بھائیوں اور دوستوں کا ہوا ہے۔ دیکھو ہم تمہارے فائدے کی بات کہتے ہیں، ہمارا کہا مانو، اپنی جانوں کو مصیبت اور ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تمہاری زبانوں کی جنبش میں بندھی ہوئی مشکیں کھل سکتی ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ، قوم میں تمہاری عزت ہوگی اور ہر طرح کے آرام اور آسائش تمہارے لیے مہیا کر دی جائیں گی۔ مگر خبیب اور زید کو جان جانے کا ڈر اور دولت و عیش کا لالچ رام نہ کر سکا۔ اسلام کے نشے کو کوئی ترشی نہیں اتار سکتی۔ قریش نے حضرت خبیب کو سولی کے نیچے کھڑا کر کے کہا کہ اگر تم اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ خبیب اور زید نے ایک زبان ہو کر کہا، نادانو، جب اسلام ہی باقی نہ رہا
تو ہم اپنی جان رکھ کر کیا کریں گے؟ قریش اس جواب کو سن کر ششدر رہ گئے۔ ان کے وہم میں بھی یہ بات نہ آئی تھی اس دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں جو سچائی کی خاطر ہنسی خوشی جان دے سکتے ہیں، اور سولی کے نیچے کھڑے رہ کر بھی جن کا یقین متزلزل نہیں ہوتا۔ قریش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس واقعے سے ہدایت حاصل کرتا، مگر وہ لوگ پتھر سے زیادہ سخت دل رکھتے تھے، اور پتھروں سے تو کبھی کبھی چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن ان کے قلوب میں نفوذ و اثر کی صلاحیت ہی نہ رہی۔ ایک ظالم نے حضرت قبیب کے سینے میں خنجر چبو دیا اور کہنے لگا کہ کہو، اب تو تم دل میں ضرور کہتے ہوگے کہ میں چھوٹ جاؤں اور محمد میری جگہ کسی طرح آ جائیں۔ اس سوال پر قبیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ شیر کی طرح بھپر کر بولے، میرے ان اقوال کا خدا گواہ ہے کہ مجھے تو یہ تک پسند نہیں کہ میری جان تو بچ جائے مگر محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی لگے۔ ظلم کے تیور پھر قشم آلود ہو گئے، شقاوت نے جھرجھری لی، دل کی سیاہی اور زیادہ پھیل گئی۔ دلیلوں کا کام سولی کی نوک سے لیا گیا، قبیب شہید کر دیے گئے، مگر جان دیتے وقت ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے موت کا وہ خوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ انہوں نے جان دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا، ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے، اب تو اپنے رسول کو ہماری حالت اور کافروں کے کرتوتوں کی خبر کر دے۔ مظلومیت کی یہ موت اور سچائی کی شہادت نے در حقیقت کفار قریش کے پاپ کے گھڑے کو کنارے تک بھر دیا، اور تاریخ اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ظلم و ستم کا یہ تار و پود بکھر جانے والا تھا۔